لیے کوشش کر رہا ہے. ابھی ہم لوگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چائنا گئے تھے, وہاں پہ بڑی فروٹفل میٹنگز ہوئی ہیں. ایک خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب سندھ میں جو ہے وہ ای وی بسز اور نارمل بسز بنا کریں گی. یہاں مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہیں وہ لگیں گے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے کامیاب دورے پہ جو ہے انہوں نے ملک کی اکانومی کے لیے بات چیت کی, ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان اور چائنا کے جو ایک دیرینہ تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے پہ ہمیشہ ان کا زور رہا ہے, کیونکہ قائد اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمیشہ سے انہوں نے پاک چائنا دوستی کی شروعات کی. پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تو وہ 18 مرتبہ سے زیادہ تک وہ چائنا گئے اور انہوں نے سی پیک کی شروعات کی. تو اسی طریقے سے اب جو ہے حکومت سندھ وہ جو سی پیک کے اثرات ہیں وہ پورا پاکستان لے رہا ہے. حکومت سندھ کی جانب سے بھی ایک ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون بنایا گیا ہے, جس پہ اس بار چائنیز انویسٹرز کی بہت ہی زیادہ خواہش مندی انہوں نے ظاہر کی کہ وہاں پہ وہ اپنے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں, مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں. تو یہ مینوفیکچرنگ پلانٹس جب آپ کے ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون میں لگیں گے تو یہاں پہ انڈسٹری لگے گی, تو یہاں پہ لوگوں کو, نوجوانوں کو روزگار ملے گا. ہماری پرائرٹی اس وقت جو پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں پہ بھی بات کی کہ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ پاکستان کا اکنامک پہیہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگے, یہاں کے مین پاور کو چائنا میں ٹرین کروایا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس ٹریننگ کے ساتھ یہاں پہ اپنا روزگار حاصل کر سکے. تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں تھیں, ایگریکلچر سے بھی ریلیٹڈ چیزیں تھیں, ساری چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس رہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سندھ کی یہ پرائرٹی ہے کہ ہر سیکٹر میں آگے ہم اس کو لے کے جائیں, جو بھی عوامی مسائل ہیں ان کو ہم ٹاپ پرائرٹی پہ حل کریں. شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ جس پل پر آپ کھڑے ہیں یہ بہت جلد بن جاتا کیونکہ دن رات محنت کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر عملہ بتا رہا ہے کہ کے الیکٹرک والے بڑی بدماشی کر رہے ہیں. 132 کی کوئی کے وی لائن ہے ادھر, وہ بھی نہیں ہٹا رہے, جس کی وجہ سے آپ کا کام مکمل نہیں ہو رہا. سامنے کوئی پول ہے وہ بھی نہیں ہٹا رہے اور کروڑوں بھی مانگ رہے ہیں اور ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ آپ کی بات درست ہے کہ انفارچونیٹلی کیونکہ یہاں پہ جو بڑے بڑے اسکیمز ہیں اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں. پہلے ریڈ لائن پہ بھی یہ ایشوز تھے کہ جو یوٹیلیٹیز کا ٹرانسفر کا ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا, اس کی وجہ سے بھی کافی پرابلم تھے. پھر باقی جو بھی یوٹیلیٹیز پی ٹی سی ایل کی ہے یا باقی, یہاں پہ بھی پہلے سوئی گیس کا ایک ایشو تھا, انہوں نے لائنیں ٹرانسفر کرنے کے لیے کروڑوں روپے مانگے, وہ ان کو ڈیفینیٹلی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا اس میں دیے گئے. اب وہ کے الیکٹرک کے ایشوز ہیں, کے الیکٹرک بھی ان کی چیزوں نے چینج کرنی, وہ بھی ان کو کروڑوں روپے کے بل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیلنجز ہیں, ورنہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ اس سے پہلے بہت پہلے تھا کہ اس برج کو ہم کمپلیٹ کریں, لیکن چلیں چیلنجز ہیں, لیکن وہ بھی ایک ادارے ہیں, ہمیں ان سے بھی ڈیفینیٹلی ہم بات چیت کر رہے ہیں. میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ آج اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کریں کسی بھی صورت میں, کہ مسئلہ آج 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے. تو آپ کا یہ BRT لائن جو ہے, جہاں شادی کا پل جو ہے اس پر رات کو تو ہیوی ٹریفک تو بندرگاہ جاتی ہے, یہ شہروں میں چلنے قابل نہیں رہتا. اس کو ایک تجویز تھی کہ ان جو ہیوی ٹرانسپورٹ جو آتا ہے ان کو الگ سے روٹ دیا جائے. اچھا میں عرض کروں آپ کا, دیکھیں یہ تو ہم کھڑے ہیں, سینیٹر تاج حیدر صاحب مرحوم جو ہے ان کے نام پہ برج منسلک کیا گیا ہے. اس پہ جو ساتھ میں جام صادق برج ہے, جیسے یہ ہم کھول دیں گے ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ, پوری کوشش ہماری ہوگی, تو اس کو ہم ڈیمالش کریں گے. اس پہ بھی اس طرح اسٹیٹ آف دی آرٹ بڑا برج بنایا جائے گا. آپ اس برج کو دیکھیں, اس برج کو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. اس برج میں جو ہے پیدل چلنے والے کے لیے الگ ٹریک بنایا گیا ہے, سائیکل پہ چلانے والے کے لیے الگ ٹریک بنایا گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہم جدید استوار کی بات کریں, جدید سہولتوں کی بات کر رہے ہیں, کہ سب سے زیادہ دنیا میں پیدل چلنے والے کا جو رائٹ وہ سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے پورے ٹریک میں جو ہے پیدل چلنے والوں کے لیے ہم نے سہولتیں دی ہیں. اسی طریقے سے ہم سائیکل پہ جو سوار لوگ ہیں ان کے لیے بھی سہولتیں دی ہیں, موٹر سائیکل والوں کے لیے سہولتیں دی گئی ہیں. تو یہ بہت وائڈ ٹریک بنایا گیا ہے. ایسا ہی پیرالل ٹریک بالکل آئیڈینٹیکل ہم وہاں پہ بھی بنائیں گے, وہ برج توڑ کے, کیونکہ اس کی عادت خستہ ہے, اس کو توڑ کے اس کے بعد ایسا ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ برج وہاں بنے گا. تو پھر آپ کے جو شکایت ہے وہ اس پہ حل ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ پاکستان چائنا کا سر یہ آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا, تو ایک امن امان کا چیلنج بھی جو ہے نا وہ اس وقت درپیش ہے. رات ہمارے ساتھی امتیاز میر کو ٹارگٹ کیا گیا اور نیشنل ہائی وے, مین نیشنل ہائی وے کے ایسے اسپاٹ پہ
जहाँ पर ये नामुमकिन है कि कोई किसी को थप्पड़ मार के भी भाग जाए। बिल्कुल हुकूमत ने एक्शन लिया है और FIR भी कटेगी और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज मीर एक सहाफ़ी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है, उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीज़ें हुकूमत से उसको कैटर करेगी और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी जख्मी है और हम उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी साहब ये बता दीजिए को भी कत्ल कर दिया गया है मलीर में, इस हवाले से कोई मालूमात मिली? देखिए जी ये अब जब आपने बात की इम्तियाज मीर की बात मैं कर लूँ या जो आपने ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं की बात की ट्रांसजेंडर्स की, ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, ठीक है, इंडिविजुअल वाक़यात, इनके पीछे कोई ना कोई पेशरफ्त है। खुदा न खास्ता इसको आप ये एक ज़मरे में नहीं लेके आ सकते कि ये कोई टेररिज्म की लहर है क्या है। ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मुहरकात होंगे, नहीं होने चाहिए, लेकिन अब जब तक कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, चाहे वो हमारे सहाफ़ी दोस्त की हो या उन ट्रांसजेंडर हमारे जो है ख्वाजा सरा हमारे भाई है, तो उनके लिए भी जो भी तहकीकात होगी वो होगी। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत कल्प्रिट्स को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। कि आप हाल ही में चाइना से होकर आए, एक आपने खुशखबरी सुनाई कि EV बसें और जो दूसरी बसें हैं वो हमारे मुल्क में ही बनेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर आपने कोई मनसूबा पर कोई अहम पेशरफ्त हुई है जिससे आप आगाह करना चाहें? देखिए जी बहुत सारे मनसूबे जो हैं उन पर बातचीत हुई है और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी साथ थे वफ्द में, तो एनर्जी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा नौयत का और बहुत ही कामयाब दौरा नासिर जरदारी साहब का। चूँकि वफाक में मुस्लिम लीग नून आपकी एक इत्तेहादी जमात है, दोनों जमातों की इस तरह का हुकूमत है, लेकिन पंजाब में एक मुहिम चल रही है खासतौर पर सिंध के खिलाफ। रजीदादा नामी एक सहाफ़ी है जिसको लेकर बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड पे चलाया गया, आपका एक बयान भी आया था उस पर, लेकिन ये क्या है और उसमें पीपल्स पार्टी और सिंध के खासतौर पर कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है पंजाब की जानिब से, सरपस्ती की जा रही है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए जी नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं था, मुझे भरपूर इज़हार करता, लेकिन मैंने वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम दिया था कि उस शख्स ने गलत ज़बान इस्तेमाल की, चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई भी हो, गलत ज़बान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। आपको किसी से कोई एतराज़ हो सकते हैं, आप उसकी पॉलिसियों पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह उसकी तब्दील करें। उसके बाद ठीक है स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाए गए, मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या था। मेरे ख्याल से वो अफसोसनाक वाक़या था। इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए? इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गालम गलौज होना चाहिए कि इस वक्त